جناب صدر، میرے نزدیک یہ قرارداد محض جذباتیت پر منحصر ہے، تلخ حقائق سے چشم پوشی ہے اور اس خوش فہمی کا مظہر ہے، اور میری قوم کو اسی جذباتیت میں جذباتی نعروں نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ آج پھر ہماری حکومتیں IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے کشکول لیے کھڑی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اور حقیقت سے منہ موڑ کر جذباتی باتیں کرنا میرے مخالفین کا طور طریقہ ہو سکتا ہے، مگر میرا نہیں۔ یہ حقائق روز روشن کی طرح ہر باشعور، سمجھدار اور درد مند دل رکھنے والے پر آیا ہے کہ ملک کی معیشت آج کہاں کھڑی ہے۔ ایک طرف اقلیت کی عیاشیاں ہیں، دوسری طرف عوام کی خودکشیاں ہیں، مائیں اپنے حمل اور باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل ضائع کر رہے ہیں۔ جس باپ نے بھوک اور بے روزگاری کے ہاتھوں پاگل ہو کر اپنے ہی بچے دریائے راوی میں پھینک دیے، اس کے لیے گنگا، جمنا اور راوی میں کیا فرق ہوگا؟ لگاؤ تم آزادی کے نعرے، لگاؤ اور ان نعروں سے ہمیں بہلاؤ۔ میں اگر بھوک کی شدت کا گلا کرتا ہوں، تم عقیدوں کے غبارے مجھے لا دیتے ہو، میرے ملبوس کے پرہول شگافوں کے عوض کتنی تقدیس سے فرمانے حیا دیتے ہو۔ محترم صدر، ہم آزاد نہیں ہیں کہ میرے اس ملک میں ہماری کمزور معیشت کی وجہ سے عملی طور پر ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ جذباتی باتیں کرنے والوں، کیا ہماری سرزمین پر ڈرون طیاروں کے حملے نہیں ہو رہے؟ صلاحیت رکھنے کے باوجود ہماری جرت نہیں، ہماری بھوک، ہماری غربت، ہماری کمزور معیشت ان طیاروں کو گرانے سے روکے ہوئے ہے۔ محترم صدر، یہ کس قسم کی آزادی کی بات کر رہے ہیں جہاں لوگ بھوکے، بے روزگار، بے آسرا اور بے اما ہیں؟ نام رکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، دین اسلام قومی اسمبلی کے باہر لکھا ہے کلمہ طیبہ اور میراث فن کرتے ہیں مغربی جمہوریت کا۔ خبروں، رپورٹوں اور تبصروں کی بیساکھیوں پر چلنے والے یہ دانشور نہیں جانتے کہ جمہوریت کی اس چند گھروں تک محدود رکھیل اور داشتہ نے کتنے گھر اتار دیے۔ محترم صدر، میں قائد ایوان کے سوال کے جواب میں سوال کرتی ہوں کہ کیا ہمیں پاکستان اسی لیے دیا گیا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ لاقانونیت اور معاشرے کی جڑوں میں تیزاب کی طرح پھیلی ہوئی کرپشن اپنی آخری حدود سے بھی تجاوز کر چکی ہے، ڈینجر زون عبور کر چکی ہے، معمولی سے معمولی اور جائز کام کے لیے بھی دام درکار ہے۔ سماج ایک شفاف منڈی میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں قدم قدم پر میرٹ مسلوب ہے، جہاں محکمہ تعلیم جہالت کی تھوک منڈی ہے، جہاں عدالتوں میں انصاف ملتا ہے، جہاں قانون ساز قانون کی بوٹیاں نوچنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور جہاں عوام اور اقتدار دو مختلف بلکہ متضاد قوتوں کا نام ہے۔ ملک کی آزادی پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اسے ملک بنایا جائے، اور اسے ملک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے محدود اقلیت کے ہاتھوں سے اس کا ناجائز قبضہ چھڑوایا جائے اور اقتدار عوام کو واپس دلایا جائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ باشعور ایوان اس قرارداد کو مسترد کر دے گا۔ جس دیش کے کوچے کوچے میں، جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو، جہاں دکھ فرق سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہوں، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندہ میں ڈالے جاتے ہوں، جہاں مظلوموں کے خون سے محل اپنے دھوئے جاتے ہوں، اس دیش کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے اور اپنے دیش کے لوگوں کو جشن آزادی مبارک کہتی ہے، جشن آزادی مبارک کہتی ہے۔